یہ ہے وقت میڈیا۔ تاریخی شہر مراد آباد کے تاریخی تعلیمی ادارے ہیوڈ مسلم انٹر کالج کے تاریخی مسٹن ہال میں ایک اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشہور و معروف صحافی، ادیب اور محقق جناب معصوم مراد آبادی کی دستاویزی کتاب تاریخ مراد آباد کا اجرا عمل میں آیا، جس کی صدارت پروفیسر حسن احمد نظامی نے کی اور پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے۔ مہمان خصوصی و ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر سید طفیل حسن نے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔ اس تقریب کا اہتمام مراد آباد کی ایک تعلیمی تنظیم مراد آباد ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے کیا تھا، جس کے صدر اور کنوینر ڈاکٹر راحت زماں خان نے سبھی معزز مہمانوں اور معاونین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ آئیے اب ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شخصیت کے حضور میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ جن کی موجودگی ہمارے شہر کے لیے باعث صد افتخار ہے اور جن کا مقام و مرتبہ ہم جیسے طفل مکتب جو ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ تصور کر سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی نوازش ہے، ان کی کرم فرمائی ہے، ان کی معصوم نوازی ہے کہ وہ شہر جگر میں تشریف لائے ہیں، اور نہ صرف علم کے حوالے سے بلکہ اپنی خودداری کے حوالے سے بھی وہ ہم سب کے لیے لائق صد احترام ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم بھی منصب پا سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی، ہم بھی منصب پا سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی، اور اپنے بس کی بات نہیں تھی، بس یہی مجبوری تھی۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہم سبھی کی رہنمائی فرمائیں۔ میں پروفیسر صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں شخص نہیں بلکہ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ذات میں انجمن کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے پروفیسر صاحب کا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ قابل صد احترام جناب صدر پروفیسر نظامی صاحب، میرے دوست اور مہربان ڈاکٹر سید یاسین علی عثمانی صاحب، برادرم معصوم مراد آبادی صاحب، میرے محترم منصور عثمانی صاحب، میرے بھائی دوست و مہربان حکیم سراج الدین ہاشمی صاحب، محترم ہاشم صاحب، بزرگوں اور دوستوں، میں ہاشم صاحب سے اس بات پہ بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ یہ میرے لیے کوئی ایسی بات کہی جائے کہ میں معصوم صاحب کی وجہ سے یہاں آیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مراد آباد کا اور علی گڑھ کا تعلق بہت پرانا ہے، اور کوئی علی گڑھ والا مراد آباد آنے کے موقع کو گنوانا نہیں چاہتا ہے، چونکہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سر سید رہے، جہاں راجہ جے کشن داس رہے، جہاں سر سید کی بیوی آسودہ خاک ہیں،
اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں سر سید نے تاریخ سرکشی ضلع بجنور لکھی تو اسباب بغاوت ہند بھی لکھی. تو ایک ایسی سرزمین پہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر علی گڑھ والے کا فرض بھی ہے اور مراد آباد کا قرض بھی ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے. میں مراد آباد سب سے پہلے 1965 میں آیا تھا فلاحی دارین کے اندر ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے. وہ زمانہ تھا. اس کے بعد پھر مجھے مراد آباد تو نہیں لیکن امروہہ میں جانے کا موقع ملا اور وہاں پہ جامع مسجد میں جو سیرت النبی کمیٹی تھی اس کے مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع ملا. تو مراد آباد اور ضلع سے، مراد آباد شہر سے ہی نہیں، مراد آباد ضلع سے میرا ایک پرانا تعلق ہے، ایک جذباتی رشتہ ہے جسے میں فراموش نہیں کر سکتا. معاف کیجیے گا، مراد آباد کی پہچان جگر مراد آبادی سے ہوتی ہے. اس کے بعد مراد آباد کی کسی حد تک پہچان کیف مراد آبادی اور قمر مراد آبادی سے ہوتی ہے، لیکن میری جنریشن کے لیے مراد آباد کی پہچان معصوم مراد آبادی، منصور عثمانی جیسے لوگوں سے ہوتی ہے. میں اس بات کو بالکل ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں. اور منصور عثمانی کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ شاعر بے بدل ہیں. ان کی نظامت کے بارے میں جو کچھ ہم سے ابھی ہاشم صاحب نے کہا میں اس کی 100% تصدیق کرتا ہوں، بلکہ 200% اس کی تائید کرتا ہوں. جہاں تک معصوم کا تعلق ہے، معصوم مراد آبادی کی مراد آباد جنم بھومی ہی نہیں. معصوم مراد آبادی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی کرتا ہے آدمی، ہجرت کی، مراد آباد سے دلی چلے گئے. اور بنیادی طور پہ جو انہوں نے عروج پایا وہ وہاں پر پایا. ہجرت میں ویسے بھی نصرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. معصوم نے ثابت کر کے دکھایا کہ یہ قول بالکل سچ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ معصوم جو ہیں وہ قلم کے دھنی ہیں. ایک کاتب سے مصنف تک کا سفر انہوں نے جس طرح طے کیا ہے وہ غیر معمولی ہے. ایک دانشور اور صحافی کے روپ میں جو کام انہوں نے کیا ہے، ایک نہیں یعنی کتنی کتابیں لکھی ہیں. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ ہر کتاب جو ہے وہ نہ صحیح لیکن اکثر کتابیں جو ہیں وہ مراد آباد کے گرد گھومتی ہیں. اور یہ ان کا اپنی جنم بھومی کے تئیں جو وفاداری کا رشتہ ہے اس کی پہچان ہے. صاحب و مراد آباد پیتل کی نگری کے طور پہ ہی مشہور نہیں ہے دنیا میں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں اردو زبان و ادب کی آبرو جو ہے وہ مراد آباد سے وابستہ ہے. اردو غزل کے جو جدید اردو غزل کے جو 4 ستون ہیں ان میں سے ایک جگر مراد آبادی کا تعلق کیا میں مراد آباد سے ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کتاب جو آئی ہے یہ کتاب ضروری ہے. یہاں بعض لوگوں نے اردو کے حوالے سے باتیں کہیں، میں ان سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اردو ایک زبان کا نام نہیں، ایک اردو تہذیب کا نام ہے. یاد رکھیے زبانوں کا زوال نہیں ہوتا ہے، زوال معاشروں کا ہوتا ہے. اور معاشرے جو ہیں جب اپنی زبانوں کو بھول جاتے ہیں تو وہ گونگے بن جاتے ہیں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو زبان کا فروغ ہو، اردو زبان کی ترقی ہو، اردو زبان سے ہمارا رشتہ بنا رہے. لیکن میں ایک بات آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو جو اردو میں آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی مقبولیت اور اردو زبان کی آج بھی کیا قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ تو اسی سے لگ سکتا ہے کہ جب ہاشم صاحب نے کہا کہ اس کے اعزازی خریدار کتنے ہو سکتے ہیں تو پتہ چلا کہ اس جلسے کا زیادہ وقت جو ہے وہ اعزازی خریداروں کی نظر ہو گیا جی. اور یہ خود اردو کی مقبولیت کی دلیل ہے اور مراد آباد والوں کی مراد آباد سے محبت کی دلیل ہے اور معصوم مراد آبادی کے کام سے دلیل ہے.
اس کتاب کے اندر معصوم مراد آبادی نے صرف مراد آباد کی تاریخ کو جمع نہیں کیا ہے، بلکہ مراد آباد پر جو کچھ اب تک لکھا گیا ہے اس سب کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس میں لکھنے والے جو ہیں وہ سر رضا علی بھی ہیں، قاضی عبدالغفار بھی ہیں، محمد حسن بھی ہیں، اور ساتھ میں پاکستان میں جو لوگ چلے گئے لیکن مراد آباد کی یادوں سے اپنا دامن نہیں چھوڑا پائے، اس میں مدھر صاحب کا تذکرہ بھی موجود ہے، جنہوں نے کہ غیر معمولی طور پہ مراد آباد کا تذکرہ کیا ہے۔ مراد آباد کا علی گڑھ سے جو رشتہ رہا ہے، اس کا بھی سر سید سے جو رشتہ رہا ہے، راجہ جے کشن داس سے جو رشتہ رہا ہے، ایک ایسے دور میں جب کہ ابھی ہمارے ایم پی صاحب ایس ٹی حسن صاحب نے بھی تذکرہ کیا، بڑے دکھ درد سے کیا، اس دل سوزی میں اور آپ سب شریک ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ لوگ جو ہیں وہ مذہب کو دوری کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس مراد آباد میں ایک راجہ جے کشن داس بھی تھا، اس کا خاندان بھی تھا، جس نے اپنی کوٹھی کے ساتھ منسلکہ مسجد کی دیکھ ریکھ کو اپنے دھرم اور ایمان کا حصہ بنا رکھا تھا۔ تو ہمیں اس کتاب کے اندر یہ چیزیں بھی دیکھنے کو اور پڑھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس کتاب کو میں نے بغور پڑھا، عبد المالک جامعی صاحب کا تذکرہ پڑھا، ان نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو ایک بات مجھے یہاں پہ معاف کیجیے گا، چونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں صورتحال جو ہے ظاہری بات ہے بہت پریشان کن بھی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں، بلکہ دو باتیں کہنے کی اجازت دیجیے، ایک سماجی رویوں کے حوالے سے اور ایک لسانی اپنے تعلق کی بنیاد پہ۔ زبان جہاں تک سماجی رویوں کا سوال ہے، یاد رکھیے اتار چڑھاؤ دنیا میں آتے رہتے ہیں، قومیں اس سے گزرتی ہیں، اس سے مفر نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے وہ قوم جو سانحہ کربلا کے بعد زندہ رہی، جو سقوط بغداد کے بعد زندہ رہی، جو 1857 کے بعد زندہ رہی، جو 1947 کے بعد زندہ رہی، جو 1992 کے بعد زندہ رہی، جو 2002 کے بعد زندہ رہی، وہ آگے بھی زندہ رہے گی، اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات بہت ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات لسانی رویے کے حوالے سے کہنی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا ہندی میں، انگریزی میں اگر فوری طور پہ نہ صحیح تو ہندی میں ترجمہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ مراد آباد کے وہ لوگ بھی جو کہ اردو نہیں جانتے ہیں، خود اس میں مسلمانوں کی اولادیں بھی شامل ہیں، ان کو جاننے کا موقع ملے کہ ان کی شاندار تاریخ کیا ہے، ان کے بزرگوں کا رول کیا رہا ہے۔ ساتھ میں مجھے آپ سے اردو کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، میں ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ باتیں کرتے ہیں سڑکوں پہ اردو نہ لکھے ہونے کی شکایت کرتے ہیں، آپ سے کس نے کہا ہے کہ اپنے گھر پہ اردو کا سائن بورڈ نہ لگائیں؟ آپ سے کس نے کہا ہے؟ کون سا ایسا مجھے وہ دکھا دیجئے آفس آرڈر جس میں گورنمنٹ نے کہا ہو کہ آپ اپنی دکانوں کا کیا میں اردو میں بورڈ نہیں، سائن بورڈ نہیں لگا سکتے ہیں؟ آج معاف کیجیے گا، گھروں پہ نام کی تختیاں ہونا اور دکانوں پہ اردو میں سائن بورڈ ہونا تو بڑی بات ہے، آج قبرستانوں میں لوہے مزار بھی اردو میں نہیں لکھے جا رہے ہیں، بلکہ جب میں نے ایک صاحب کے لوہے مزار کو دیکھا کہ وہ ہندی میں لگا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ آپ کے پیاروں کا لوہے مزار نہیں، یہ اردو کا لوہے مزار ہے۔ جی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اردو کا رشتہ روزگار سے نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ صاحبو، 4 چیزوں کا رشتہ معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے، ایک ماں، ایک ملک، ایک مذہب اور ایک مادری زبان۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں انتہائی شکرگزار ہوں مرزا ارشاد بیگ صاحب کا، جناب افضال الرحمان صاحب کا اور بھائی معصوم مراد آبادی کا، جن کے توسط سے مجھے یہاں آنے کا موقع ملا اور جنہوں نے پوری ایک محبت کے ساتھ مجھے یہاں پر دن گزارنے کا موقع دیا، اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور معصوم مراد آبادی
کا میرے اوپر یہ حق ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں مجھے بلا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم بنیادی طور پہ ہمارے قلم کی آبرو ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اردو زبان و ادب کے اندر جس جرت کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس کہنا چاہیے بے باکی کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہیں، وہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور اپنے مراد آباد کی یہ خدمت کرتے رہیں۔ چلتے چلتے اس کتاب کے اگلے ایڈیشن کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کے اندر جو مراد آباد کی تحصیلیں ہیں اور بلکہ قصبات ہیں، بڑے قیمتی قصبات ہیں، بچرائیوں ہیں، کندرکی کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، امروہہ کی بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں ان سب کا سنبل ہے جو اب علیحدہ علیحدہ ضلع ہو گئے ہوں، لیکن وہ مراد آباد جو رستم خان نے بتایا تھا اور بادشاہ کے خوف سے جس کو اس نے اس کے بیٹے کے نام سے منسوب کر دیا تھا، آپ اس مراد آباد کی بازیافت کیجئے اور ان تمام علاقوں کا بھی ایک ایک چیپٹر اس کتاب کا حصہ ضرور بنائیے تاکہ مراد آباد کی مفصل، مبسوط اور مکمل تاریخ سامنے آ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ اور سبحان اللہ۔ کلام تم نے کیا تو مہک گئیں سانسیں، کلام تم نے کیا تو مہک گئیں سانسیں، لبوں سے پھول برستے ہیں گفتگو کیا ہے۔ پدم شری پروفیسر اختر الباسط صاحب ہم سب کی فکری اور ادبی رہنمائی فرما رہے تھے، اور اب چونکہ صرف صدر محترم کی گفتگو ہونی ہے اور آج کے میزبان ڈاکٹر راحت زماں خان صاحب کو شکریہ ادا کرنا ہے، تو اس سے قبل میں گزارش کر رہا ہوں اسلامک انٹلیکچوئل بورڈ انڈیا کے چیئرمین مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب سے، احمد پرویز صاحب بدایونی سے اور صاحب عالم خان صاحب بدایونی سے کہ وہ یہ بکے پیش کر کے معصوم مراد آبادی صاحب کی حوصلہ افزائی اور ہماری عزت افزائی، یعنی سبھی اہل مراد آباد کی عزت افزائی فرمائیں۔ اگر آپ لوگ تھک نہ گئے ہوں تو تالیاں بجا دیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے، کبھی سمیلن، دینی جلسے اور اس طرح کے پروگرام جہاں کتابوں کے اجرا ہوتے ہیں، کانفرنس، وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے مراد آباد سے۔